السلام بلند سلوار فاتحہ. سارے دیے سلوار اس بزم کی تاخیر بڑی ہے کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے جو کہ یہاں آئے شیدائی ہے شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے لاشے سے جب سے لے کے آئی آؤ بچے سخان لپے یہ لائی ذرا بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی ارے ڈھونڈے کی اثر ساری خدائی دینا جنان سے چل کر جو وطن جائی ہو دینا زہرا کو میری سینے سے لپٹائی ہو دینا معصوم جو بچے انہیں دودھ کے کنویں اصغر کے میرے نام پہ پھروائی ہو دینا یہ حرم تاج نادان کا لہوا ہے یہ قبر میں عباس کی لکھوائی ہو دینا کہنا کہ حسین ابن علی پیار سا مرا ہے اور پانی سے میرا فاتحہ دلوائی ہو دینا چادر یہ عوض بالوں سے نہ چھپا کے دربار میں ہنس کے چلی جائی ہو دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان
بالنطق والبيان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها رغدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں موقع دیا، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار توفیق دیتا ہے کہ فرش عزا کو بچھائیں اور اس پر آ کر بیٹھیں اور ذکر محمد و آل محمد کریں. تو شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری زندگیوں میں اتنی وسعت دی کہ ہم نے آج کے دن کو پایا، اور پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے فرش عزائے جناب زینب کبریٰ بچھائی کہ اس پر بیٹھ کر ذکر جناب زینب کبریٰ کرے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے. عزیزانو، یہ جو شہزادی ہے جن کا نام ہے زینب، اور میں نے کل بیان کیا کہ جس کے معنی آپ سب جانتے ہیں، یہ باپ کی زینت ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ واقعی موجود ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم جناب ختیجہ کا حق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جناب ختیجہ نے اسلام کے لیے اپنی تمام تر دولت کو قربان کر دیا، اپنی خدمات انجام دی اور دنیا میں چلی گئی. تو اب ہم کس طرح سے جناب ختیجہ کا حق ادا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دن رک جاؤ، وہ دن دور نہیں کہ تم ختیجہ کے حق کو ادا کر سکتے ہو. اور وہ دن آیا جب جناب زینب کبریٰ جناب فاطمہ زہرا کی آغوش میں آئی، اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ کے پاس آئی تو آپ مسجد میں ہیں اور آپ نے اشارہ کیا کہ یہ میری نواسی جو ہے یہ مثل ختیجہ ہے. اور جو چاہتا ہے کہ وہ ختیجہ کے حق کو ادا کرے تو پھر چاہیے کہ زینب کے حق کو ادا کرے. جس نے بھی زینب کے حق کو ادا کیا تو گویا اس نے ختیجہ کے حق کو ادا کر دیا. درود پڑھیے محمد. پروردگار عالم نے مرتبہ اتنا زیادہ عطا فرمایا کہ جو بھی رشتہ دیا وہ سردار تھا. لیکن
नाना जो है वो सैयदुल अंबिया यानी सरदार अंबिया है, बाबा जो है वो सरदार औसिया है, और माँ जो है सैयदुल निसाइल आलमीन है, और भाई जो है सैयद शबाब अहले जन्नत। तो आपने 5 मासूमों की आगोश में तरबियत पाई है। चारों तरफ जो मजमा है वो मासूमीन का है। सब कौन है? नातिक़े कुरान है। जिन मासूमीन की गोद में आपकी तरबियत हो रही है, परवरिश हो रही है, वो कौन है? माँ है, बाप है, नाना है, हसन है और हुसैन है। तमाम के तमाम मासूमीन है। तो नातिक़े कुरान इस तरह से कहूँ कि जनाब ज़ैनब वो हदीस है कि जिन्होंने कुरान की आगोश में परवरिश पाई है। आयतुल्लाह तालिक़ानी कहते हैं कि अक़ूलु ज़ैनब वमा अदराका मा ज़ैनब, मैं बताऊं कि ज़ैनब क्या है, वमा अदराका मा ज़ैनब, कि तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है, तुम क्या जानो कि ज़ैनब का मकाम क्या है, ज़ैनब का मर्तबा क्या है। ज़ैनब को परवरदिगारे आलम ने जो मकाम दिया कि आपके नाम को लौहे महफूज पर लिखा। महफूज का मतलब क्या है? कि जहाँ पर हर चीज महफूज हो, और लौहे महफूज वो जगह है कि जहाँ पर या तो अल्लाह देख सकता है या मासूमीन अलैहिस्सलाम देख सकते हैं, कि वहां तक अंबियाए कराम की भी पहुंच नहीं है। तो वहां पर परवरदिगार आलम ने जनाब ज़ैनब के नाम को लिखा, और मर्तबा कितना बुलंद कि परवरदिगार आलम ने आपको फातिमा ज़हरा के घर में पैदा किया, और जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि ये मेरी बेटी सानिया ज़हरा है, मेरी ज़हरा की सानी, और ये मर्तबा आपको हासिल है कि सिवाय आपके, ना आपसे पहले ना आपके बाद, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो जनाब फातिमा ज़हरा की तरह हो। ये लक़ब आपसे मखसूस है। सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब से मखसूस है। इसलिए कहा जाता है कि फकत एक ही हस्ती है कि जो सानिया ज़हरा ने जब नाम रखे सानिया ज़हरा तो सोच समझ कर रखे, यानी आपके अलावा कोई सानिया ज़हरा कायनात में है ही नहीं। आपके नाम के साथ जनाब ज़ैनब की हस्ती के साथ ये लक़ब क्या है? मखसूस है। क्या? सानिया ज़हरा। जैसे फातिमा ज़हरा के साथ मखसूस है उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। देखिए दुनिया में कोई भी बेटी ये दावा नहीं कर सकती कि वो अपने बाप की माँ है, क्योंकि सरवरे कायनात कह रहे कि ये फातिमा ज़हरा जो है ये उम्मे अबीहा है। ये फातिमा ज़हरा तुम अपने बाप की माँ हो। दुरूद पढ़िए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। ये लक़ब खास है आपके नाम के साथ, आपकी हस्ती के साथ, जैसे फातिमा ज़हरा के साथ उम्मे अबीहा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ मखसूस है। इसलिए छठे इमाम जाफर सादिक आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया, तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ना कहो, क्योंकि ये लक़ब खास है, मखसूस है हमारे ज़ैद अली इब्ने अबी तालिब के साथ। तो पता चला कि अमीरुल मोमिनीन की बेटी है और उम्मे अबीहा की बेटी है। उनका लक़ब भी खास है, माँ का लक़ब भी खास है, और बेटी का लक़ब भी खास है। जैसे ज़ैनब है बाप की ज़ीनत और सानिया ज़हरा है
زہرا کی ثانی یعنی ماں کی ثانی. دیکھیے اولاد تو ہماری زینت ہوتی ہے نا، ہمارے بچے ہماری زینت ہوتے ہیں نا. یعنی اور اگر کوئی بچہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دے، بھائی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، کسی بھی میدان میں کامیاب ہو جائے، تو ہم سے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نام روشن کر دیا. زینت کیا ہوتی ہے؟ اور بڑھ جاتی ہے. یعنی اولاد ماں باپ کی زینت ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ زینت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم جیسے ماں باپ ہماری زینت بڑھ جاتی ہے. اور کیا کہنا اس کا کہ جس کا باپ نفس اللہ ہو، نفس رسول ہو، زوج بطول ہو، جس کا باپ فاتح خیبر ہو، قاتل مرحب و انصر ہو، حسیم نار والجنہ ہو، جس کے بابا ید اللہ ہو، نفس اللہ ہو. شہزادی زینب بنت علی بابا کی بلند مولائے کائنات ہو، امام المومنین ہو، امیر المومنین ہو، امام المتقین ہو. تو کیا کہنا اس بیٹی کا جو ایسے باپ کی زینت ہے. یہ باپ کا مرتبہ کیا ہے تو زینت کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اور پھر ماں کی طرف چلے کہ ثانی زہرا ہے. کس کی ثانی ہے؟ کہ جو مصداق کوثر ہے، جو محور آیے تطہیر ہے، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ زہرا جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ بچے تو بھی نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو ام ابیہا ہے، جس پر رسول فخر کرے، اس کی ثانی کون ہے؟ جناب زینب. تھوڑا سا ذہنوں کو جگا لیجیے، مرتبہ کتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم نے علی و فاطمہ کو یہ بیٹی عطا کی جو ان کی زینت ہے. پروردگار عالم نے جناب مریم کو دنیا میں بھیجا. جب دنیا میں چلی گئی تو خدا نے ارادہ کیا کہ کسی ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجا جائے کہ جو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہو. تو پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو دنیا میں بھیجا، اور جناب فاطمہ زہرا کو تمام خصوصیات دے کر بھیجا، تمام صفات دے کر بھیجا. اور جناب فاطمہ زہرا نے زندگی گزاری دنیا میں، ہم سب کو بتایا کہ کس طرح سے رہنا چاہیے. اس کو ایک بیٹی کو، ایک بیوی کو، ایک ماں کو. یعنی مثالیں موجود ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک بیٹی کو اپنے بابا کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، جناب فاطمہ زہرا کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ شادی ہو کر شوہر کے گھر میں جائیں تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی دیکھ لیجیے. اگر دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے تو جناب فاطمہ زہرا کے گھرانے کو دیکھیے. جہاں حسن و حسین بھی نظر آئیں گے، جہاں پر زینب بھی نظر آئیں گی، جہاں پر ام کلثوم بھی نظر آئیں گی. محمد نے رول ماڈل بنا کر بھیجا اور فاطمہ زہرا نے بتایا کس طرح سے رہنا ہے. لیکن ایک رشتہ آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ کے کوئی بھائی نہیں تھا، تو اس کے لیے کوئی مثال نہیں تھی. تو پروردگار عالم نے جناب زینب کو دنیا میں پیدا کیا. کہ جناب زینب کو دنیا میں جب پیدا کیا تو انہوں نے دنیا میں رہ کر دکھایا کہ ایک بھائی سے ایک بہن کو کس طرح سے محبت کرنی چاہیے. کیسا رشتہ پروردگار عالم نے دنیا میں مثال ہے امام حسین کی اور جناب زینب کی محبت کی. یعنی کہیں پر پروردگار عالم نے ہم خواتین کے لیے کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا. پروردگار عالم نے جناب زینب کو مثال بنا کر بھیجا اور کس طرح سے محبت کی ہے جناب امام حسین سے. جب شادی ہونے لگی ہے تو مولائے کائنات نے شرط رکھی ہے
کیا رکھی ہے کہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں گی، اور ایک دن اگر جناب زینب امام حسین کو نہ دیکھی تو بے چین ہو جاتی. روایت لگی 3 دن ہو گئے تھے اور جناب زینب نے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا اور امام حسین نے جناب زینب کو نہیں دیکھا تھا. تو ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے جناب زینب کے گھر میں اور بےتاب ہو گئی جناب زینب کہ بھائی 3 دن ہو گئے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی. درود محمد علیہ بے مثل محبت اپنے بھائی سے کی ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب پروردگار عالم نے کتنا مرتبہ دیا ہے کہ جناب زینب کو زینب بنایا، ثانی زہرا بنایا، امام حسین علیہ السلام کی امام حسن علیہ السلام کی بہن بنایا، اور اس کے بعد زندگی کس طرح سے گزاری کہ تمام معصومین کے درمیان تربیت اور پرورش پائی. عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، عاقلہ آل محمد، جس پر عقل تمام ہو جائے. عقیلہ کون ہے؟ عقلہ کون ہے؟ کہ جہاں پر جا کر عقل کی انتہا ہو جائے، گھرانہ ایسا. اس کے بعد آج لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جناب زینب کی شہادت کو شہادت کہا جائے یا وفات کہا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر لوگ جو ہے جب اشتہار بناتے ہیں، فلائر بناتے ہیں، تو وہاں پر وفات جناب زینب لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا وفات میں اور شہادت میں کیا فرق ہے؟ وفات کی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے. وفات تبھی ہوتی ہے کہ انسان پیدا ہوا، اس نے زندگی گزاری، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کسی نے اس کو تنگ نہیں کیا، کوئی اذیت نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں دی، اور زندگی گزار کے تبھی موت آئی اور انسان مر گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وفات. لیکن شہادت کے معنی کیا ہے؟ کہ جس کو اذیت دے کر مارا جائے، جس کو تکلیف دی جائے اور اس کے بعد وہ دنیا سے جائے. اب ہم جناب زینب کی زندگی دیکھتے ہیں، ظاہر کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، تو جناب زینب کی شہادت کو شہادت کیوں نہ کہا جائے؟ دیکھیے کہ ہمارے پاس رسول کی حدیث موجود ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ہے نا. اور ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اس بات سے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے نا. ہم اور آپ، ہم جو بیٹھے ہوئے نا، ہمارا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شہید مرا ہے. کیوں مرا ہے؟ جو بھی دنیا سے جاتا ہے تو کیوں کہتے ہیں شہید مرا؟ اس لیے کہ اور ہم بھی اپنے لیے سوچتے ہیں نا کہ دنیا سے جائیں گے تو وہ موت نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ شہادت ہوگی. فخر ہے ہمارے لیے. کیوں کہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے. ایک منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، توجہ رہے. ہمیں فخر ہے کس بات پہ؟ سرور کائنات نے کہا اور یہ دائرے جو کہہ دیا وہ ہوگا، زبانیں وہیں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور ماتا رہو پہ آل محمد ماتا شہیدہ. بھائی جو بھی محمد علیہ محمد کی محبت میں مرے گا، اگر ذہن میں نہیں ہے تو رکھ لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ جب مریں گے تو شہید مریں گے. ویسے ایسی شہادتیں نہیں ہے کہ جو محمد علیہ محمد کی محبت نہیں کرتے اور سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہو گئے، شہید ہو گئے اور لڑائیاں ہو گئی آپس میں. ہوتا ہے نا ایسا مقابلہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کون سا شہید ہے، وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے. ہر کوئی شہید نہیں. جس کے دل میں محمد علیہ محمد کی محبت ہے، معرفت کے ساتھ ہے نا، معرفت کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ دنیا سے جائیں گے، شہید مریں گے اور شہید زندہ ہوتا ہے. ہم بھی زندہ رہیں گے. دعا کیا کیجیے اس بات کی کہ پروردگار عالم ہم سنتے ہیں نا قبروں میں جا کر جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے. بھائی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے نا، 50 سال کے بعد قبریں کھولی جاتی ہیں ان کی، تو جسم تازہ نکلتے ہیں. ممکن ہے ہم سب کے لیے اگر معرفت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دل ہمارا ان کی محبت کے نور سے منور ہو، اسی طرح سے چلے جائیں قبروں میں جا کر ہماری قبریں منور ہو جائیں تو ہمارے جسم بھی انشاءاللہ بوسیدہ نہیں ہوں گے. درود پڑھیے محمد. تو ہم گناہگار، ہم عام لوگ، ہم کیا ہیں؟ عقیدہ کیا ہے
مر گئے تو شہید مریں گے. محمد و آل محمد کی محبت میں مرنے والا جو ہے وہ شہید ہوگا. اور جس کی محبت میں محمد و آل محمد دنیا سے چلے جائیں گے، جناب زینب جس کو ماں کہے کہ ثانیہ زہرا ہے، جس کو باپ کہے کہ میری زینت ہے، جس کو رسول کائنات کہے کہ مثل ختیجہ ہے، درود پڑھے محمد السلام بلندر سلام. جیسی محبت ہم حسین سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت جناب زینب اپنے بھائی سے کرتی ہے. تو دیکھیے کہ ان کی شہادت کو شہادت کہنا، اگر ہم شہادت نہ کہیں تو ان کے ساتھ نا انصافی ہے. اور وہ شہزادی کہ جس کو پروردگار عالم نے مقام عصمت بھی دیا ہے، مقام ولایت بھی دیا ہے. ذہنوں میں ہے نا کل جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے مقام ولایت بھی دیا ہے. اور جناب زینب جو ہے وہ شریکۃ الامامت بھی ہے اور شریکۃ الحسین بھی. حسین کے 7 سال شریک ہے اور امامت کے 7 سال شریک ہے. جہاں جہاں حسین ہے، جہاں جہاں امامت ہے، وہاں وہاں زینب نظر آتے ہیں. درود پڑھے محمد علیہ میں نے واقعہ پڑھا، روایت میں ہے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام سید سجاد سے رخصت ہو کر گئے تو سید سجاد دوبارہ غش میں چلے گئے. اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی امام موجود نہ ہو تو کیا ہوگا کہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو لے کر ختم ہو جائے گی. یعنی امام کا ہونا ضروری ہے ہر وقت. اگر امام موجود نہ ہو یہ کائنات دنیا ختم ہو جائے گی. تو ایسے وقت میں یہ وقفہ جو درمیان میں آئے نا امام حسین اور حضرت سید سجاد کی، علماء کہتے ہیں کیسے ہوئی ہے باقاعدہ اس کی کہ وہ جو وقفہ تھا اس وقفے کے دوران امامت کی دور جو ہے جناب زینب پہ راز امامت امام حسین علیہ السلام نے سجاد کے سپرد کیے ہیں اور اس امامت کو سنبھالنے والی ہے جناب زینب اور امامت کی حفاظت کرنے والی ہے. قرآن میں پڑھا ہے نا کہ جس نے ایک نفس کی حفاظت کی اس نے گویا تمام انسانیت کی حفاظت کی، اور جس نے ایک نفس کو قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا. تو جناب زینب نے کسی انسان کے کسی نفس کی حفاظت نہیں کی بلکہ وقت کی حجت کی حفاظت کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت کی حجت کی حفاظت کرنا امامت کی حفاظت کی ہے، امامت کی حفاظت کی ہے، رسالت کی حفاظت کی ہے، توحید کی حفاظت کی ہے، کائنات کے ہر انسان کی حفاظت کی ہے. برائے عظمت شہزادی زینب علیہ السلام بلندر صلوات. نتیجے کے سامنے ہے کہ قیامت تک ہر پیدا ہونے والا انسان جو اس کرۂ ارض پر آیا چلا گیا اب تک موجود ہے مرہون منت ہے جناب زینب کا. اگر امامت کی حفاظت نہ کرتی تو دنیا اسی وقت ختم ہو جاتی. سب کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے نہ صرف یہ کہ اسلام پر، نہ صرف یہ کہ ایمان پر، بلکہ انسانیت پر. آپ نے انسانیت کو بچا لیا. اس مشن کو آگے کس نے بڑھایا؟ اگر زینب نہ ہوتی نا تو کربلا جو ہے وہ کربلا میں ہی ختم ہو جائے. کربلا وہیں رہ جاتی. اس مشن کو، اس پیغام کو آگے کس نے بڑھایا؟ تو اسلام جو احسان مند ہے جناب زینب کی ذات اور معرفت کے ساتھ
खुदा से मोहब्बत की, नबूवत से मोहब्बत की, इमामत से मोहब्बत की, दास्ताने इश्क को रकम कर दिया। किसी ने आलिम से सवाल किया कि दास्ताने इश्क जो है वो सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत है दुनिया के लिए, कहा कोई दास्तान इश्क है, आप सुनती है ना कि इश्किया दास्तान होती है, किसी के साथ होती है। क्या कि दास्तान इश्क, अल्लामा इकबाल ने कहा कि दास्तान इश्क जो है वो फकत दो हस्तियों ने रकम की है, एक इमाम हुसैन और एक जनाब हुसैन। कि अगर हुसैन ना होते तो इस्लाम ना होता, तौहीद ना होती, अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन का पैगाम करबला में रह जाता। एहसान अजीम है ज़ैनब का हम सबकी जात और उम्मुल मसाइब ज़ैनब आपका लक़ब है, कितनी मुसीबतें सही लाएगी। सबसे पहले आपने देखा कि नाना पर किस तरह से जुल्म किया गया। नाना के जनाजे को छोड़कर लोग खिलाफत का फैसला करने लगे। आपको मालूम है ना कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, बीवी ने अपनी आंखों से देखा। वो वक्त आया कि जनाब ज़ैनब ने अपनी माँ पर जलता हुआ दरवाजा दीवार और दरवाजे के दरमियान खींचते हुए देखा। आवाज अपने कानों से आवाजें देते हुए सुना, फिजा मेरा मज़दारों के बाबा के गले में रस्सियां देखे हुए देखा। अज़ादारों के बाबा के सर पर ज़रबत का जख्म देखा। अज़ादारों देखा बाबा दुनिया से चले गए। ज़ैनब यतीम हो गई। अज़ादारों को वक्त आया हुसैन के साथ करबला में आ गई। अगर करबला में चलने लगा दिए गए। 4 मुहर्रम ज़ैनब ने देखा रोशन आया, दिल घबराने लगा। एक मरतबा अब्बास को बुलाया, अब्बास आज कौन सा सरदार आया, मेरा दिल घबरा रहा है। ने कहा आज मेरे दिल रोशन आया। एक मरतबा नाम सुना, तड़प कर कहा अब्बास अब मुझे यकीन हो गया मेरे भाई मुझे कत्ल कर दिए जाएंगे। मेरे बाबा ने बताया था कि मेरे भाई के कातिल का नाम शिमर होगा। अज़ादारों की रज़ा से कहा कि मेरा भाई को तो बुला कर लाना, मेरा दिल घबरा रहा है। मरतबा जा गई हुसैन को बुला कर लाई। अज़ादारों हुसैन करीब आए, कहा भैया आज मुझसे कोई ऐसी बात करे कि जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक मरतबा ज़ैनब को करीब बुलाया हुसैन ने, सर पर हाथ रखा, कहा ज़ैनब अरे तुम जानती हो ना कि नाना हमसे बहुत बेहतर थे, लेकिन जब वक्त आया तो नाना हमें छोड़ कर चले गए। ज़ैनब माँ हमसे बहुत बेहतर थी, लेकिन जब वक्त आया तो कब्र में जाकर सो गई। ज़ैनब हमारे बाबा हमसे बहुत बेहतर थे, लेकिन जब उनका वक्त आया वो मुझे छोड़ कर चले गए। कहने वाला भाई हमसे बहुत बेहतर था, लेकिन जब वक्त आया तो वो दुनिया से चले गए। ज़ैनब अरे हमें भी तो दुनिया से जाना है ना। ज़ैनब हमारा वक्त आएगा, हम भी तुमसे जुदा हो जाएंगे। अज़ादारों ये सुना, तड़प कर कहा भैया अरे क्या कोई भाई अपनी बहन को अपने मरने की खबर करा देता है? भैया आपको मालूम नहीं
اور زینب آپ سے بہت محبت کرتی ہے. ارے چاہنے والی بہن تو تصور نہیں کر سکتی تھی کہ بھائی کے بغیر رہ سکے. ارے بھائیوں والی بہنوں کا مجمع ہے نا, کلیجوں پر ہاتھ رکھ لینا. ارے اس بہن نے 70 قدم کے پاس تھے. ارے بھائی کے گلے پر حسن چلتا ہوا دیکھا. کنجر آزاد کنجر کل ہے, اسی لیے تو بار بار گلے پر پھیرنا ہے. اسی لیے حسین کے گلے کی رگیں یہ ترقی سے کٹی ہے, کٹی میرا بھائی کھڑی ہو رہا ہے, تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. جانے والی بہن بلند مقام پر کھڑی ہوئی. کہاں پر مردارا آواز آئی ہے زمین کربلا کربلا کی زمین میں زلزلہ پیدا ہوا. سرنے پر بلند ہوا. چاہتا ہے سوال کروں کیا بہنیں اسی لیے ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سرنے پر بلند دیکھے. کربلا سے چاہتا بار بار دیکھا, کبھی پتھر لگتا تھا, کوئی گرم پانی پیتا تھا, کوئی انگارا پھینکتا تھا. ہزاروں سے نفرت جاتی تھی. ارے زینب کا بھائی عباس جب نیزے پر بلند کیا جاتا ہے سر جھک جاتا ہے. ارے بار بار بلند کرتے ہیں, بار بار سر نیچے گر جاتا ہے. ہزاروں عباس کے سر کو گھوڑی کی گردن میں باندھ دیا گیا. ہزاروں گھوڑا چلتا ہے. ٹھوکر لگتی ہے, بھائی کو اذیت ہوتی ہے, طرف جاتی ہے. میرے بھائی عباس اگر بہن کے ہاتھ کھلے ہوتے عباس, ارے تجھے یادیت ہونے نہ دیتی. کربلا سے شام تک بازاروں اور درباروں میں تشہیر ہوتی رہی. ہزاروں ارے حسین کے گلے پر خنجر چلا, حسین ذبح ہو گئے. مگر علماء کہتے ہیں آئے زینب حسین ایک مرتبہ ذبح ہوئے. حسین ارے حسین کی بہن زینب جو ہے نا وہ بار بار ذبح ہوئی. پہلی مرتبہ عثمان کہ جب زینب کے سر سے سارے نوٹے نیزا سے چادر اتاری گئی. ارے زینب اسی وقت ذبح ہو گئی. ارے اس کے بعد ارے جب زینب کے ہاتھ باندھے گئے کربلا بازار میں ارے کوفے کے بازار میں پھر زینب ذبح ہو رہی ہے.
جائے گی. نہ محرموں کا مجمع ہے، عیسائیوں کا مجمع ہے، یہودیوں کا مجمع ہے. اگر اندر لے جانا ہے ہمیں چادریں دیجیے. ہم وعدہ کرتے ہیں جب دربار پر خاص ہوگا اس کی چادریں برآمد کر دیں گے. عزاداروں، ہر یتیم کہنے والا اے زینب اسی طرح دربار میں آنا. عزاداروں، ارے زینب دربار میں آ گئی بڑے صبر کے ساتھ. ارے حسین نے کہا تھا اور زینب میری محنت کو رائے کا نہ جانے دینا. زندان میں آ گئی زینب. زندان میں بڑی قیامت کے دن گزارے. عزاداروں، ارے سکینہ زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. ارے وہ امانت جو حسین نے زینب کے سپرد کی تھی عزاداروں، ارے رہا نہ ہو سکی، قبر زندان میں بن گئی. اور بتا تصور کرنا کہ جب رہائی کی خبر ملی ہوگی کیا گزری ہوگی زینب پر. گریے کے حق کو ادا کر دینا. ام المصائب کی مجلس سے، حسین کی عزادار کی مجلس سے. عزاداروں، ارے زینب پرسہ لیتی رہی تھی نا، آج زینب کا پرسہ دل کھول کے دینا. عزاداروں، ایک مرتبہ سید سجاد زندان میں آئے تو کوئی زنجیر نہیں ہے. ارے پوچھا سید سجاد تو کوئی زنجیر کہاں ہے؟ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، مگر عزاداروں زندان میں قیامت برپا ہو گئی. ارے بیویاں رونے لگی، ایسے جانا میرے آئی نہیں چاہیے جس کو رہائی فرمانا. ارے وہ تو زندان میں کھو گئی. عزاداروں، ایک مرتبہ پوچھا اے پھوپھی اماں، ارے یہاں سے مدینہ جائیں گی یا کربلا؟ ایک مرتبہ کہا سید سجاد یزید سے کہنا ایک مکان خالی کرا دے، ہمارا لوٹا ہوا سامان دے دے. مجھے پھٹا ہوا علم چاہیے، مجھے سلا ہوا کرتا چاہیے. ارے مجھے چادر چاہیے، ارے حسینہ کی بالیاں چاہیے، علی اکبر کے چولہے کی لکڑیاں چاہیے، شہیدوں کے سر چاہیے. عزاداروں مکان خالی ہو گیا. سب سے پہلی سب آزاد زینب نے بچھائی، مجلس شروع ہو گئی. عزاداروں، آج کی ذاکرہ زینب ہے اور زینب نے مجلس پڑھنی شروع کی. یہ وہ ذاکرہ ہے کہ شہیدوں کے تمام واقعات زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. عزاداروں، ارے زینب بیان کر رہی ہے، کبھی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرتی ہے، کبھی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرتی ہے، کبھی عباس کو روتی ہے، کبھی حسین کا ماتم کرتی ہے. اگر آپ سن کے رو رہے ہیں نا، ذرا تصور کر کے رونا. ارے جہاں پر زینب میت پڑ رہی ہے اس مجمع میں کوئی کبھی سوال علی اکبر کوئی علی اکبر کی ماں ہے، کوئی علی اکبر کی ماں ہے، کوئی قاسم کی ماں ہے، کوئی عباس کی ہے. ارے حسین کا ماتم ہو رہا ہے. عزاداروں، 7 دن تک ماتم ہوتا رہا. دمشق کی عورتیں آتی تھی، ایک ایک شہید کا پرسہ دیتی تھی. 7 دن کے بعد یہ قافلہ چلنے لگا. ایک مرتبہ سب بیویوں کو ہماری
सवारियों में बिठाया, क्या देखा, मेरा बाप मौजूद नहीं। अरे बेटा माँ कहाँ है, कहाँ फूफी अम्मा। अरे मेरा दिल कहता है कि मेरा बाप अरे जिंदान में सकीना के पास होगी। वफादारों ज़ैनब चली, एक मरतबा मेरे बाप के पास आ गई, ए भाभी चाहिए, कहाँ शहजादी, अरे मेरी बच्ची तना रह जाएगी। अंधेरे से घबराती थी, अरे तना कैसे रहेगी, अंधेरी कब्र में कैसे रहेगी। एक मरतबा ज़ैनब ने उम्मे रवा के कंधे पर हाथ रखा। क्या कहा ज़ैनब ने कहा, मेरा बाप ना घबराओ। ज़ैनब वादा करती है, अरे ये ज़ैनब शाम आएगी, अभी वतन चलिए। एक मरतबा मेरा दिल चाहते मैं कहूँ शहजादी, जब आपको शाम वापस आना है, शहजादी रुक जाइए। उस अमानत की हिफाजत के लिए जो भाई सौंप कर गए थे, मैं कहूँगी रुक जाइए। आप जा क्यों रही है, आपको शामी वापस आना है। अज़ादारों क्या जवाब देगी ज़ैनब, अरे ज़ैनब कहेगी ये बेवादियाँ, ये यतीम बच्चे, अरे इनको वतन पहुँचा दो, जो सामान नाना की उम्मत ने दी, नाना तक पहुँचा दो। अरे मदीने जाकर माँ की कब्र पे जाकर अरे अम्मा को अरे घर का पैसा दे लो, फिर शाम वापस आऊंगे। वतन आ गई ज़ैनब, अरे फातिमा सुगरा पहचानती नहीं। एक मरतबा सुगरा रोज़े रसूल में आई, उनका देना शुरू किया। ऐ सुगरा तेरे बाबा का पुरसा, तेरे चाचा का पुरसा, अली अकबर का पुरसा और मोहम्मद कासिम का पुरसा। अरे ज़ैनब ने पुरसा दिया, अरे ज़ैनब घर में आ गई। इमाम हुसैन के घर में एक मरतबा अब्दुल्ला ने पैगाम दिया, ऐ सैयदे सज्जाद, अरे फूफी से कहना घर आ जाए, अब बहुत दिन हो गए। एक मरतबा सुना, सर को झुका लिया, सैयदे सज्जाद, अरे ज़ैनब अब्दुल्ला का सामना कैसे करेगी। अरे ये बाजारों दरबारों में तस्वीर हो चुका, ये सूरत अब्दुल्ला को कैसे दिखाऊं। समझाया सैयदे सज्जाद ने। एक मरतबा ज़ैनब चली, बस आखिरी जुमले उम्मुल मसाइब के, मसाइब को याद करके रो लेना। एक मरतबा दरवाजे की तरफ बढ़ी, आवाज भैया हुसैन आ जाओ, आवाज आ जाओ, तुम्हारा तरीका था। अरे जब रुखसत होती थी, तब खड़े होकर मुझे रुखसत करते थे। पहले सज्जाद आगे बढ़े, मम्मी अम्मा बेटा मौजूद है, मैं आपको रुखसत करूंगा। अरे वो वक्त आ गया, ज़ैनब शाम में सैयदे सज्जाद के साथ आ गई। अरे उस बाग में आई कि जहाँ पर शहीदों के कटे हुए सर दरख्तों से बांधे गए थे। अज़ादारों बागबान यहूदी था, ज़ैनब रो रही थी, वो मना कर रहा था, ज़ैनब रोती जाती थी। एक मरतबा उसे अपने करीब आई कि जहाँ पर हुसैन का असर बांधा गया था। अज़ादारों एक मरतबा ज़ैनब इतना रोई, अज़ादार रोते रोते बेहोश हो
अजादारो वैसे ही पाका हुआ उस मलाउन ने बेचा जनाबे ज़ैनब के सर में मारा अजादारो सैयदे सज्जाद देखा न गया एक मर्तबा को लेकर अरे खेमे में आए लिटा दिया ज़ैनब को कहा भाई का कुर्ता ले आओ आखिरी वक्त है भाई की खुशबू सूंघ लूं और कुर्ता सीने पर ज़ैनब ज़मीन पर मुझे न उठाना उस तकलीफ को महसूस करना अरे जो हसीयत मेरे भाई ने उठाई एक मर्तबा उम्मे कुलसूम रिवायत कहती है कि बहन ने गुस्ल लिया बहन ने कफन लिया मगर अज़ादारों ने कह दिया आपने सुन लिया लेकिन रिवायत में लिखा जब उम्मे कुलसूम हम गुस्ल दे रही थी ना अरे रोटी जाती थी क्या देखा अरे मुझसे सब मौजूद है अरे गले का निशान मौजूद है बाजुओं पर निशान मौजूद है कलाइयों पर रस्सियों के निशान जनाजा तैयार हो गया ज़ैनब का अज़ादारो सैयदे सज्जाद कहते अलविदा उम्मे कुलसूम कहती अलविदा अब्दुल्ला कहते खुदा हाफिज़ हो नासिर अज़ादारो ताबूत नहीं था वहाँ पर अरे किस तरह सैयदे सज्जाद ने जनाजा उठाया कब्र बनाई कब्र में रखने लगे तो हाथ नमूदार हुए अरे लाओ मेरी ज़ैनब को मुझे दे दो अरे लाओ मेरी उम्मुल मसाइब को मुझे दे दो आपको मालूम है वो आज किसके थे अरे दुनिया जो पहलू पर हाथ रखे हुए अरे आज भी मुझसे लेने आ रही है अल्लाह
Thank you.